गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ दैट इज सारी अजीज। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद GHQ, जिन्ना हाउस लाहौर समेत अहम तनसीबात पर हमले किसने किए और इसकी प्लानिंग बाकायदा किसने की, ये अब एक बहुत अहम सवाल बन चुका है। हसास तनसीबात पर हमलों और उसकी मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगाया जा रहा है। ये खदशा है कि आर्मी एक्ट के तहत हसास तनसीबात पर हमले के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे और इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान को सख्त सजाएं भी हो सकती हैं। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में को कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के एलामिये के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में अमन अमान की सूरत हाल से एक सियासी जमात की क़यादत ने सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश की, शोहदा की यादगारों की तोड़ फोड़ की, मंसूबे पर अमल दरामद करवाया गया, अस्करी क़यादत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई। प्रोपेगेंडा का मकसद अवाम और इदारों में खलीज पैदा करना है। मंसूबे का मकसद अस्करी इदारों को रद्द-ए-अमल पर उकसाना था। फौजी तनसीबात पर हमले और जलाओ घेराव पर फौज के अंदर गम और गुस्सा पाया गया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। मुलव्वस अफराद को ऑफिशियल सीक्रेट सर्विस एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कटहरे में लाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने हसास तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद और अपनी बहनों की एक वीडियो भी जारी की जिसमें वो कारकुनान को जिन्ना हाउस लाहौर में जाने से मना करी हैं। लेट्स वॉच दैट। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लंदन प्लान के हवाले से भी कुछ ट्वीट्स की। इमरान खान का कहना है कि एक मुकम्मल लंदन प्लान सामने आया जिसके तहत बगावत का कानून इस्तेमाल करके उन्हें अगले 10 साल तक जेल में रखने का मंसूबा है। जब मैं जेल के अंदर था तो तशद्दुद का बहाना बनाकर इन्होंने जज, जूरी और जल्लाद का किरदार अदा किया। ताहिम अब मंसूबा ये है कि बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तजलील की जाए और मुझे अगले 10 साल तक जेल में रखने के लिए बगावत के कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सीरीज ऑफ ट्वीट्स है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इन तमाम सीरीज ऑफ ट्वीट्स के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक वन लाइनर में इसका जवाब दिया। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हो और अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहरियार अफरीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके हवाले से भी कुछ वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। बहुत सारे PTI के मेंबर्स इस वक्त जेल में हैं। बहुत सारे PTI के प्रोटेस्टर्स भी इस वक्त जेल में हैं। ख़वातीन के साथ जो सलूक हुआ उसकी भी खबरें हैं। लेकिन बहरहाल हमने ये भी देखा और उसकी मज़म्मत भी की कि किस तरीके से पाकिस्तान की अहम इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। शहरियार अफरीदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सो अब आप हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तमाम तारीफें रब और रब के महबूब की हैं। देखिए जी, जहाँ तक बात है जो भी हुआ उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि उसका जवाब मेरे लीडर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि एक इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी करें और ताकि तमाम चीजें खुल के सामने आए। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि जब 3 गोलियां लगी, जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, तब तो कुछ भी नहीं हुआ। ये मुझे बताएं कि किस तरीके से ये लोग बीच में प्लांट किए गए और इन लोगों के लिए अमलाक को खुला छोड़ा गया कि आओ, और हमें या एक ऐसी परसेप्शन बनाई गई, एक ऐसी सोच बनाई गई कि जिससे वो जो लंदन प्लान है कि ये किसी तरीके से इसको बैंड आउटफिट डिक्लेयर करें। तो मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहूंगा कि सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन उन पॉलिटिकल पार्टीज जो जत्ता लेके फिरते थे वो पूरी कौम नहीं भूली। PTI की तरबियत क्या है, 27-28 साल पहले जब इसकी बुनियाद रखी गई थी तो इंसानियत, खुददारी और इंसाफ, और मेरे लीडर ने एक दफा जेल काटी, वो भी आजादी थी अदलिया की तहरीक की, उसमें वो भरपूर हिस्सा लिया और जेल काटी। अब
کوئی ایسی سوچ جو ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے جھوٹ اور فریب اور مختلف من گڑت کہانیوں سے، قوم اس کو نہیں ماننے لگی، کیونکہ میرا لیڈر یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت کیونکہ یہ تو آپ لوگ پاکستان کی ہے۔ یہ تو آپ فورسی کر رہے تھے کہ خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے، خان صاحب کو خود بھی یہ پتا تھا، اس کے بعد ایک کمیٹی بھی وہ بنا کے گئے تھے کہ دس ول ایکٹ ان مائی ایبسنس، لیکن جس وقت یہ معاملہ ہوا اور جب حالات نظر آئے کہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں، سو ہو واز ریسپانسبل ان پی ٹی آئی؟ اس وقت ریسپانسبلٹی کس کی تھی؟ کیونکہ آئی نو آپ کی لیڈرشپ بھی جیل گئی، لیکن اکارڈنگ ٹو دا بک کس کی ریسپانسبلٹی ہونی تھی ونس عمران خان واز ان جیل؟ دیکھیں جی، تمام خان صاحب اور تمام لیڈرشپ جیل میں تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں صرف ایک کوشچن، جس دن پرائم منسٹر ہاؤس سے میرا لیڈر ڈائری لے کے نکلے، اس کے اگلے دن اور اس رات کو کتنی دنیا نکلی؟ کیا ایک گملہ ٹوٹا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ فوٹیجز سوشل میڈیا پہ دیکھی گئی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جس طریقے سے شیشے توڑے گئے جب وہ بایو میٹرکس کر رہے تھے، اور اندر اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے یہ خبر پھیلی کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے، اور جس طریقے سے ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس نے اشتعال بہت دیا پوری قوم کو۔ لیکن کس نے لیڈ کرنا تھا؟ لیٹ می کمپلیٹ، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ ایم سی کیوز کی طرح یس اور نو میں جواب نہیں دوں گا، پوری قوم سن رہی ہے، ایک ایک جملہ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اٹ از آل اباؤٹ پاکستان، ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ You're absolutely right. The reason I'm asking کہ اگر جن کو نومینیٹ کیا وہ بھی جیل میں تھے، who was it؟ شاہ صاحب؟ آپ بولیں یا میں بول لیتا ہوں، پلیز آپ بولیں پھر۔ میرا تو کوشچن سمپل ہے نا سر، کہ وہ جو لوگ تھے وہ بھی جیل میں تھے تمام کی تمام؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میجورٹی لیڈرشپ جیل میں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، کافی عرصے سے ہمارے ورکرز مین جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ، پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں، ہمارے جو مین لیڈرشپ ہے along at district and تحصیل لیول، وہ ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اب یہ عام لوگ نکلے ہیں، پاکستانی قوم جن کے دلوں میں خان راج کرتا ہے، وہ جو پاکستان کے لیے اور عمران خان کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، لوگ نکلے۔ اب میں صرف یہ بتانا چاہوں کہ وہ سوشل میڈیا فوٹیجز جس میں آپ نے دیکھا کہ گاڑیاں آ رہی ہیں، لوگ اتر رہے ہیں، میں خود کشمیر ہائی وے پہ تھا، فیض آباد پہ تھا، پھر اس کے بعد میں سوہاں پہ تھا، پھر میں G13 اور اس ایریا میں تھا۔ اس تمام ایریا میں میرے فیس بک پہ تمام فوٹیجز اویلیبل ہیں، وہ جو ایکٹیویٹی ہوئی۔ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ آئے، پلانٹ ہوئے، ہم ان کو پہچانتے ہی نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی اشتعال، ہم نے تو ہمیشہ اشتعال کے خلاف بات کی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہماری نہ کبھی اس طرح کی تربیت ہوئی ہے، نہ کیونکہ ہمارا جینا مرنا ہے اس ملک میں، ہم کیسے اس ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت سارا کچھ ہوا ہے، اور انشاءاللہ چیزیں آہستہ آہستہ پوری قوم کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیں، سو آئی گو ٹو بریگیڈیئر صاحب، میں آئی کم بیک ٹو یو۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو آج فیصلے ہوئے ہیں، اب اس سے نیکسٹ وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بہت ہی افسوسناک فریہ بات ہے، جو جس طریقے سے پوری آج آرمی ہیرارکی میں کور کمانڈر نے بیٹھ کے بڑی تشویش کا اظہار کیا، جیسے نقصان پہنچایا گیا ہے، ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے بعد ملٹری انسٹالیشن کو نقصان ہوا، شہداء کے جو مونومنٹس تھے ان کے اوپر نقصان پہنچایا گیا، اتنے ڈیکوریٹڈ سولجرز کی جا کے نشان حیدر کے، پھر اس کے بعد ایم عالم کے جو ان کا جہاز تھا جس میں جہاز گرائے تھے دشمن کے، وہ تباہ کر دیا۔ یہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا، اور سیکنڈ ساتھ یہ کہا کہ ہم نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا، بہت پروفیشنل طریقے سے ہم نے سب کچھ ٹھیک کیا، کیونکہ دیکھیں بات وی مسٹ انڈرسٹینڈ، اسٹرانگ ملٹری ود دا اسٹرینتھ آف پیپل آف پاکستان از اے سمبل آف فیڈریشن۔ جتنی یہ فوج اسٹرانگ ہوگی اتنی ہماری فیڈریشن اسٹرانگ ہوگی، اور یہی دشمن کو کھٹک رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں پرابلم کی جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا جی اب ہم نے ٹالرنس زیرو ہمارا زیرو ہے، وی ول ٹیک ویری سٹرن ایکشن، جنہوں نے کیا ہے، اور یہ نہ سمجھیں آپ کے ہر ایک کو کریں گے، دے ول اینالائز، اس کے بعد دیکھیں گے کون بیٹر سے، کون پلانر سے،
کون ایگزیکیوٹر تھے, کنہوں نے اشتعال دلایا, کون لوگ سے زیادہ تھے. دے کانٹ بھی کہ سب کے سب کے آرمی سیکرٹ ایکٹ یا آفیشیل سیکرٹ میں ان کے ٹرائل کیے جائیں گے. دے ول بی ویری فیو نمبر جو رنگ لیڈر جو ہوتے ہیں, تاکہ ان کو سزا ملے گی تو باقیوں کے لیے کلیکٹڈ لیٹر ہے. آبویسلی اس نے ہائی لیول پہ بات ہوئی ہے کیونکہ یہ دو مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت وقت کا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا قصور پی ٹی آئی کا ہے. آج مریم نواز کی تقریر آپ نے سنے, مولانا فضل الرحمان کی سنے, تھرو آؤٹ جو الائنس ہے پارٹیز کا, وہ سب کے سب ان کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, بٹ دیر از اے پولیٹیکل ریزن, وہ یہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ہمارے خلاف پہلے سے ہی پلان تھا, ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے, تو ہمیں انسٹیگیٹ کیا گیا ہے, ہمارے اندر اور لوگ شرپسند عناصر ڈالے گئے ہیں. اور اس میں ایک کوئی آپ کو ایسی طریقہ کار چاہیے جہاں پر ہم اصل حقائق جان سکیں, وہ کیسے ہوگا؟ آئی تھنک اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ دے شوڈ بی جوائنٹ انکوائری کریں, اس پہ فائنڈنگز بھی کہ کون شرپسند عناصر تھے, کیا واقعی اس میں دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی کے عزائم تو نہیں تھے. اور اگر ان کے جو دیکھیں نا, انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ایک سال میں عمران خان نے, ہی نیور ریئلائزڈ کہ کتنا ملک کو نقصان پہنچانے کی بات کریں, ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں. آپ نے کارنر کرنا ہے حکومت کو, پی ڈی ایم کو, پی ایم ایل این کو, جس کو بھی کرنا ہے آپ کریں. ڈونٹ ڈریگ آرمی بار بار کہہ رہی ہے کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو. آپ کو نیب نے اریسٹ کیا, اس کے بعد جو دوسرے کیسز ہیں وہ بھی حکومت نے بنائے یا الیکشن کمیشن نے بنائے ہیں. سو فائٹ ود دیم. آپ نے یہ بھی ابھی بھی وقت تھا, میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنی گائیڈ کرتے, آپ سویلینس کی طرف جاتے. وائی یو گوئنگ ٹو کنٹونمنٹ, وائی آر یو گیونگ اے چانس. پی ڈی ایم تو بہت خوش ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ فوج اگر تحمل کا مظاہرہ نہ کرتی, فوج اگر پروفیشنل طریقے سے ڈس انگیج نہ کرتے اپنے ٹروپس کو. دیکھیں فوج کے جوان ٹرینڈ ہوتے ہیں شوٹ ٹو کل, اس لیے فوج اس میں نہیں آتی ہے. لیکن آپ کو ساتھ اس لیے فائدہ ہو کہ دیکھیں نا انہی کے ایریاز میں جائیں گے, ظاہر سی بات ہے. مجھے بھی موقع دیں پلیز, لیٹ می اسپیک. جی میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, ان کی بات ختم ہو جائے. دیکھیں اس میں یہی بات کروں, اس لیے یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہاں پر پولیس کا اپنا پنجاب گورنمنٹ کا رول تھا کہ وائی ڈڈنٹ دے پلے دے رول, وائی ڈڈ دے الاؤ ٹو کم ٹو دا موب ان ٹو دا کنٹونمنٹ ایریا. پھر منسٹری آف انٹیریئر نے ابھی جو رینجرز کو اختیارات دیے ہیں, آپ نے جو ہی اریسٹ ہوئے ہیں, یو شوڈ ہیو پریمپٹڈ کے کیا حالات ہو سکتے ہیں, تو آپ رینجرز کو امپلوائے کرتے. رینجر پولیس مل کے دے کوڈ ہیو ویری کنوینٹلی کنٹرول. اگر کہتے ہیں تھوڑا زیادہ موب تھا بھی نہیں تو آپ کنٹرول کر لیتے. فوج کو کسی حالت میں نہ چاہیے. اگر خدا نہ خاصا کلیش ہوتا تو کس کو فائدہ ہونا تھا؟ پھر آج جس طریقے سے تقریریں کی گئی ہیں, جو حالات کیے گئے ہیں, تو یہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اوور آل. لیکن جو کیا ہے آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی سارٹڈ آؤٹ, تاکہ آئندہ کے لیے ایسا کبھی نہ ہو جو کہ ایک منظرنامہ دکھایا گیا. رائٹ, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شہریار صاحب؟ میں بریگیڈیئر صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں. ذرا میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مائن واز آلسو 85 لانگ کورس JC-24. فوج اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان اور فوج ہمارا ایمان ہے, ہماری بنیاد ہے. مجھے بتائیں کہ جب ہائی کورٹ کے اندر پولیس کا کام ہے اریسٹ کرنا, جب رینجرز جاتے ہیں نمبر 1, جب سپریم کورٹ کے اندر کہا جائے کہ جی الیکشن کے لیے فوج اس لیے دستیاب نہیں ہے کہ وہ تمام وہ پورے پاکستان میں وہ خاص کر وہ ایریاز جہاں پہ اس وقت ملک کے اندر امن کو خطرہ ہے, وہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہے, ہم سپر آکوپائڈ ہیں, فالٹ لائنز کی انہوں نے بات کی. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو آج اسلام آباد میں تھے. کوئکلی ایڈ سم تھنگ شہریار صاحب, آپ پلیز بات مکمل کریں. لیکن جب ہم یہ ٹیکس کی بات کو بیچ میں لاتے ہیں نا, تو وہ تھوڑا سا نیگیٹو, یہی تو مسئلہ ہے کہ کہاں پر آپ شاید کوئی ایسی بات کا تاثر دیں, جو مس لیڈ ہوتے ہیں لوگ, وہ اسی تاثر میں ہو جاتے ہیں کہ ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ٹیکس ہے تو اب ہم جو مرضی کہیں. نہیں 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 نہیں, اس کو نہ جی, اس کو آپ اپنی طرف سے جس طریقے سے پرسیو کر رہی ہیں دیٹ از اپ ٹو یو. بٹ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ عوام سے ہی ملک ہیں, عوام سے ہی تمام ادارے ہیں, عوام ہی پاکستان یا کسی ریاست کی بنیاد ہوتے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہوں کہ جو اسٹریٹ بلٹس ماری گئیں, 60 لوگ مارے گئے, لوگوں کو ویلکم کیا گیا. مجھے ایک ایس ایچ او کے دفتر میں آپ نہیں گھس سکتے. یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ لوگ اندر گئے اور سب کچھ کرتے رہے,
اور ان کو روکا نہیں گیا. میں صرف یہ بتانا چاہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, there is a very thin line between a liar and those who are trying to undermine our motherland by creating an environment جس میں خدا نہ خواستہ ایک ایسا ایٹماسفیئر ہو جس کے فوج کے آگے عوام کو پچ کیا جائے. یہ کارڈز کون کھیل رہا ہے؟ ڈان لیگ سے لے کر اب تک, اور آج دفعہ 144 لگی اسلام آباد میں. پی ڈی ایم کیا کرتی رہی سپریم کورٹ میں؟ 50 سال کی جمہوریت کے دعوے دار, اور آج جو یہ سارا کچھ منا رہے ہیں, انہوں نے کیا مناظر آج پیش کی؟ میں صرف یہ بتانا چاہوں کہ سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, جو جس کا کام ہے وہ اپنا کام کریں. اور لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ, عمران خان یہ کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, ہمارے لوگوں کے گلے کٹے ہیں اس ملک پاکستان کے لیے. ہمیشہ سب سے لالی پرچم ہمارا ایمان ہے اور رہے گا, لیکن وہ لوگ جو اس کو انڈرمائن یا اس کو مختلف طریقے سے ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, اس کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں, اس کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کے انڈر ایک انکوائری ججز کے تھرو کروائی جائے تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. ایز سمپل ایز دس. ٹھیک ہے, یہی بات آئی تھنک بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہی ہے. آئی کم ٹو یو ثابت شاکر صاحب. اگین فار دی آڈینس, ظاہر ہے ٹف میجرز لینا ضروری ہے اس وقت جو صورتحال ہے, اور ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. لیکن اب جو بہت سارے محاذ کھل گئے ہیں ثابت صاحب, اور اس میں سے باہر نکلنے کا طریقہ کوئی نظر نہیں آ رہا. آج مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے سپریم کورٹ کے باہر, مریم نواز بھی موجود تھیں. ایک پوری ہائپ کریٹ کی گئی کہ سپریم کورٹ سے بڑے ٹف فیصلے آنے والے ہیں. ایسا نہیں ہوا, سماعت ملتوی ہو گئی, اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ دوبارہ مذاکرات شروع کریں. اس ماحول میں کیسے ہوں گے مذاکرات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ. 2-3 باتیں. اس وقت ہمارے پاس ہیں 2 پاکستان ہیں. ایک پاکستان وہ ہے, میں آج بریگیڈیئر حارث صاحب کے ساتھ ہوں, میں ان کے اندر کے جذبات کو کم از کم سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایک ہی کشتی میں سوار ہوں گے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بنیادی بات نمبر 1, یہ سب کچھ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ 2 پاکستان ہے نا. ایک ہے بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا, اور بند کمرے میں بیٹھ کے جو فیصلہ کیا گیا وہیں سے فساد شروع ہوا. یہ ساری تو ڈیبیٹ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے. نمبر 2 سنیں فریہ سنیں 1 منٹ. اگلی بات, اس کے بعد یہ سارے جو ہنگامے ہوئے یہ اس وہاں سے سلسلہ شروع کرنا چاہیے. کس نے حکم دیا تھا کہ عدالت کے دروازے شیشے توڑ کر سابق وزیر اعظم عمران خان کو گریبان پکڑ سے اٹھا کر لانا ہے؟ بہت برا ہوا, اس کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے بھی برا ہوا. جسٹ اے منٹ, اگلی بات سنیں. اگلی بات, یہ 2 باتیں ہوئیں, ان کا ضروری ہے پتہ لگایا جانا. نمبر 1, آگے چلیں. آگے 3:30 بجے سیکورٹی کہاں چلی گئی تھی؟ 1.5 گھنٹہ پہلے سیکورٹی, پولیس, وہ سارے کے سارے جو بیریئرز, کینٹ ایریا, کنٹونمنٹ, وہ کہاں گئے؟ کدھر تھے وہ؟ اس کے بعد آگے چلیں. 2 پاکستان ہیں. ایک طرف ہے جو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو آج ریڈ زون میں لا کے بٹھا کے فیسیلیٹیٹ کیا گیا. وہ سارے وہی لوگ ہیں. یہ اندر ہر پاکستانی کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے. وہ سوچ ہے کہ ہم کیا کریں, کس طرف جائیں. ٹھیک ہے, یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی باتیں, طاقت کا استعمال نہیں. ایک طرف ریڈ زون کھول دیا گیا آج, اور وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ, اس کے سامنے لا کے آپ نے کوئی نہیں تھا, نہ دفعہ 144, نہ آنسو گیس, نہ پولیس, نہ لاٹھی چارج, کچھ بھی نہیں تھا. اوکے ثابت صاحب, بریگیڈیئر صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں بات یہ فریہ, یہ دس از اے گورنمنٹ آف پاکستان, اور اگر غلط طریقے سب نے کہا, ایون سپریم کورٹ نے بھی کہا, ہائی کورٹ نے کہا غلط طریقے سے. دیکھیں میں پہلے ایک منٹ, شاکر میں گیو می 2 منٹس, اور مجھے جسٹ گیو می 2 منٹس, دین آپ ایڈ کر لینا. بریگیڈیئر صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ آف پاکستان اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے. نیب کہہ رہا ہے ہم نے نہیں اٹھایا, یہ کورٹ میں بیان ہے, کورٹ میں سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے نہیں اٹھایا.
गवर्नमेंट मरियम औरंगजेब साहब कह रही है हमने नहीं उठाया, मरियम औरंगजेब साहब कह रही है हमने नहीं उठाया। ना दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, ये आग लगा रहे हैं। देखें, हुकूमत के अंदर पुलिस है, हुकूमत के अंदर रेंजर्स है। इट इज आइदर पंजाब गवर्नमेंट और इट इज डेफिनेटली इंटीरियर मिनिस्ट्री। सूट किसको करता है आप दोनों में से देख लें किसको सूट करता है। उसके बाद अगर आज इस्लामाबाद में हुआ है तो किसने करना था? तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त तो बहुत नुकसानदेह। सो पाकिस्तान को यही बात है कि हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसलिए ये जिस तरीके से किया जा रहा है ऐसे नहीं होता। आप बात करें राना सनाउल्लाह की, आप बात करें मरियम नवाज की, आप बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी थोड़ा बैलेंस रखने की जरूरत है। लेकिन आज का जो वहां पर मुजाहरा किया गया बिल्कुल ही इलीगल है। नोबडी विल स्टॉप इट, नोबडी विल फेवर इट। बहुत ही इंतहा से ज्यादा फिर जो इल्जाम तराशी की गई है। एहतराम के साथ ब्रिगेडियर साहब, बहुत एहतराम के साथ ब्रिगेडियर साहब सुने मेरी बात सुने। इसका वक्त नहीं है साहब भाई, लेट्स ऑल काम डाउन। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान वी आर टू पुट द टेम्परेचर डाउन, दैट इज द थिंग। ब्रिगेडियर साहब सुने, 10 बरस्ता आप क्या मैं नहीं जानता या आप नहीं जानते या फरीहा को नहीं पता ये सब कुछ क्या हो रहा है? अली वजीर, अगर मुझे इजाजत है साबिर शाह के साहब, क्योंकि हमारे साथ बड़ी देर से आज़ाद साहब मौजूद हैं, थोड़ा सा इनसे हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लें। इतनी देर से इंतजार करें। थैंक यू सो मच आज़ाद साहब। ये जरा बताइएगा कि ये अगर ये मुकदमात होते हैं लीगल आर्मी एक्ट के तहत, सो डेटरेंस के लिए और उनमें क्या कोई अपील होगी, उनमें क्या सूरत हाल होती है? हाउ आर दे डिफरेंट देन नॉर्मल कोर्ट? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं, मैं जो समझ पाया हूं, आर्मी एक्ट के तहत तो मुकदमात ये हो नहीं सकते क्योंकि जुरिस्डिक्शन नहीं होगी इन मुकदमात में। आर्मी एक्ट के तहत आप मुकदमात करेंगे कि आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में आएगी। ये आपके यहाँ अंडर आर्टिकल 10 है और राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें आ जाएगी। इसका सबसे बेस्ट जो बेनिफिट है ना, जैसे अभी कहा गया अब जुडिशियल कमीशन बनाने का, यहाँ वी नीड टू हैव ए जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन मल्टीपल काम टास्किंग करेगा। सबसे पहली बात है, ये तो बड़ा वाज़ेह सवाल आ गया, ब्रिगेडियर साहब ने बात भी कह दी कि वो किस तरह पहुंच गए वहां, कौन इंस्टिगेट करने वाले थे। ये सारी चीजें सारे चाह रहे हैं कि इसकी एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सारी बातें एक तरफ छोड़ के अगर आर्मी ही के इलाके पे अटैक हो तो उनका हक नहीं है, राइट नहीं है रिटेलिएट करने का। उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया कि मसला खराब होगा तो हम कानूनी चाराजोई तो करेंगे। इट कांट बी। आप यानी कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ना, आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप ये कहे कि कंटोनमेंट के एरिया में आप आर्मी एक्ट का इतलाक कर दे, इट कांट बी, ये हो ही नहीं सकता। आइन बड़ा क्लियर है, कानून बड़ा क्लियर है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं जी। एक मिनट साहब की बात सुनो, मैं आगे खत्म कर लूं एक बात जी। जी आज़ाद साहब। अच्छा, मैं देखिए ना, एक बात तो बड़ी बात ये, चले ये तो कोर्टें सेटल कर देगी ना जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ठीक है, लेकिन सवाल है वो बहुत अहम सवाल है कि ये क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी आदमी जत्था उठेगा और उठ के ये सारा कुछ कर जाएगा? यानी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, हमारी पुलिस, हमारे तमाम इदारे क्या नाकाम हो गए? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये देखना पड़ेगा। यानी आइंदा से आपको रोकने के हवाले से तय करना पड़ेगा कि क्या इशू है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। अब आते हैं अगली बात की तरफ। अब इस बात को जरा समझिएगा कि ये सारा एग्रीमेंट कैसे हुआ। ये मौजूदा हुकूमत है रिस्पॉन्सिबल। यानी एग्रीमेंट कैसे हुआ? इमरान खान के अरेस्ट से। इमरान खान की अरेस्ट के हवाले से केस ही नहीं बनता और मैं चैलेंज करता हूं कि नैब का केस बनता ही नहीं है। जब वो बनता ही नहीं है तो उसमें अरेस्ट कहां से आ गई? भैया आपने खुद नैब में तरमीम कर दी है कि आपने, देखिए, आप मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को पेक्यूनियरी बेनिफिट के साथ आपने अटैच करना है। क्या है एविडेंस? चैलेंज करने लाए, कौम को दिखाए क्या एविडेंस है। यानी एक ट्रस्ट का स्कूल पर ट्रस्ट बनाकर और वो काम कर रहा है लोगों के हवाले से। $190 मिलियन जो पाउंड है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। इमरान खान साहब ने ₹1 का क्या उन्होंने कोई एविडेंस टेपर कर रही है? क्या वो मुल्क से भाग रहे थे? और ये रात के अंधेरे में क्यों वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किया गया? जकब मई का था। तो अगर आज के वाकयात पे आ जाए, आज जो इट इज रॉन्ग। ओके, मैं एक बात ये करती हूँ, आज के वाकये को समझ लीजिएगा। आज 144 लगी है, अगर इनको इजाजत भी मिल गई है, ये रेड जोन में कैसे चले गए?
रेड जोन में दीवारें फैला कर गए। और इसकी क्या सजा है? अदालत की प्रोसीडिंग अटेंड करने जाया करते थे तो वह दहशतगर्दी के पर्चे हुए। तो आज हम और आप सब तकाजा करते हैं इसको तो देखें फरिया, पर्चे दर्ज होने चाहिए, जैसे इमरान खान कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में हुआ करते थे। और जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है, जो थ्रेट दी है, ये बगावत नहीं है कि आप अपनी अदालतों को मिलाइन कर रहे हैं। कोई बता दे कहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दिया इमरान खान को? वो सादा एक बेल बिफोर अरेस्ट दी है, वो बेल बिफोर अरेस्ट हर एक की हो जाती है। फिर आगे आ जाए, उससे आगे अगर आप मिसाल प्रोटेक्टिव बेलें दी है, वो भाई कहाँ दिया है? और ये चीफ जस्टिस कहाँ से आ गया? ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने दिया है। ये चीफ जस्टिस कहाँ से आ गया? राइट, बिगेरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नजर आ गया बात को। जी देखें फरिया बात यह है कि देखें वी मस्ट अंडरस्टैंड कि फरिया बात यह है कि देखें कोई इसको नहीं कह रहा कि बड़ा अच्छा काम किया। गवर्नमेंट ने बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन की है हर एक के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसके बाद बाकी लोगों के लिए, इदारों के लिए। जिस तरीके से आपने 144 लगाया हुआ है, रेड जोन बनाया हुआ है, वाई देवर अलाउड। आप यहाँ पर वाकई अगर पीटीआई के लोग जाते थे तो आप वहाँ पर बड़े सख्त आंसू गैस सब करते थे। तो आप अपनी चीज़ों को, गवर्नेंस को क्यों अपने आप क्वेश्चनेबल कर रहे हैं? आज जो बातें की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नोबडी से। लेकिन आज जो हमने मंजर देखे, मनाजिर देखे, पॉलिटिकली उन्होंने अपना केस खुद ही डायलूट नहीं कर लिया। सब जो था नजला वो पीटीआई की तरफ था। जो पहले हमने मनाजिर देखे, आज आपने उनके काउंटर मनाजिर दे दिए। व्हाट डू यू थिंक? तो ये इसलिए इन्होंने देखे ना पीटीआई को और अपनी उनके स्टैंड को स्ट्रॉन्ग कर दिया अपने गलत एक्शन की वजह से। दिस वाज द टाइम कि कोई कानून को ये हाथ में ले लेते। मैं तो ये कहूँगा हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही थी कि जी हुकूमत ने कहा जी हम करेंगे, हुकूमत ही कह रही है ना करें। हुकूमत पीडीएम से कर रही है, पीडीएम की किसी हुकूमत है। तो ये तो बहुत ही गलत स्टांस दिया है। दिस शो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। और उसमें जिस तरीके से तकरीर की गई हैं और उनको कहा जी कि आप रिजाइन करें, आपको निकाल बार फेंकेंगे, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये आप सबको एम्बैरस कर रहे हैं। डोंट डू ऑल दिस थिंग। बल्कि आपको चाहिए, इस वक्त आप हुकूमत में हैं, अभी भी कोई फाइन सोल्यूशन। आज आर्मी के कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ है कि हम चाहते हैं आइन की पासदारी हो, जमहूरियत चले, उसके लिए जो भी हेल्प कर सकते हैं वो वी आर देयर रेडी टू गो, बट विद इन द बाउंड्स ऑफ आइन और कानून के अंदर। लाइक पर चीफ जस्टिस ने भी ये बात की है कि अटॉर्नी जनरल और अली जफर बैठ के कोई फैसला कर लें। इसीलिए मेरे ख्याल में एक हफ्ते की डेट भी दी है कि जहाँ बात कर ले, जो कि मुझे नहीं लगता पॉसिबल जिस तरीके से जिस नहज पे चले गए हैं, बट अक्टूबर में भी करने हैं। और इमरान को भी चाहिए कि टेम्परेचर डाउन करे। ही शुड कम ऑन दैट से जी वी रिग्रेट व्हाट हैज हैपेंड, आई नेवर मेंट इट, मेरे लोगों ने किया है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल इंश्योर कि नेक्स्ट हमारे पीसफुल जो जितने जलसे होंगे ये हमने दिल्ली निकालनी है, वी विल नॉट टेक लॉ, पहले भी नहीं लिया। और तो ये चीजें मिलके डिसाइड करें। ये पाकिस्तान की आज आप मुझे एक बात बताएं कि इतना असेंबली में ज्वाइंट सेशंस हो रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, किसी ने पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बात की है? किसी ने कोई पाकिस्तान के लिए, हेल्थ के लिए, इकॉनमी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई की कोई बात की गई है? सवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट आपस में, और वो पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी कम है। आई थिंक ये चीजें सोचने की है हुकूमत को। आप डिलीवर करें, आप राइट। मुझे साहब ऐड कर लें, 1 मिनट है मेरे पास ब्रेक पे जाने से पहले। जी साहब मैंने कहा देखें, ये जो अगेन जो बात की जा रही है ना कि अभी हम बहुत सारी बातें असल में कर भी नहीं सकते प्रोग्राम में, वरना सब कुछ ही बंद हो जाएगा। सूरत हाल यह कि हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तलखियाँ कुछ और हैं, तकलीफें कुछ और हैं। साहब ना ही करें बात में। उन तकलीफों को, उन दुखों को तकलीफें इमरान की वजह से है ना। सर सुने मेरी बात, ब्रिगेडियर साहब सुने मेरी बात। माजी की मैं जरा बताऊं, मौलाना मौदूदी गद्दार पाए, उनको सजाए मौत दी गई थी। मौलाना इस्लाही साहब को सजाए मौत दी गई थी। साहब के कहना क्विकली से कि जो भी मामलात हुए थे, इट शुड नॉट हैव कम टू दिस पॉइंट। जो उसकी तो मजम्मत बनती है और आप नहीं रोक सकते एक्शन लेने से एक इदारे को जिसने तमाम मनाज़िर दुनिया ने देखे। हाउ कैन यू क्यों होता है? सुने मेरी बात सुने, ये नून लीग के दौर में क्यों होता है? सानिया मॉडल टाउन, गुल्लू भट्ट स्टाइल क्या हम भूल गए हैं? उसके बाद मैं पूछता हूं ना, ये निगरान गवर्नमेंट ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं हुआ सर। तो किसने किया? मसला ये है कि आप देखें गिरे खवातीन चादर वो भी बहुत गलत हुआ है। एब्सोल्युटली हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत। मुझे एक ब्रेक लेने दें, वी आर कमिंग राइट आफ्टर अ ब्रेक।
اینڈ ویلکم بیک. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کچھ ہوا اس پہ دل دکھی ہے، اور یقیناً جو خواتین کے ساتھ ہوا وہ ایک الگ ہی چیپٹر ہے. ساحل لدھیانوی کی مشہور نظم ہے، مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی، پیغمبر کی امت زلیخا کی بیٹی، بلاؤ خدایا نے دی کو بلاؤ، یہ کوچے یہ گلیاں یہ منظر دکھاؤ، ثناخواں نے تکدی سے مشرق کو لاؤ، ثناخواں تکدی سے مشرق کہاں ہے. کل دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا گیا، اور ہم نے اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے ساتھ جو کیا وہ یقیناً ایک شرمناک مناظر تھے. ذرا دیکھیے. صابر شاکر صاحب، وقفے سے پہلے آپ انہی کا ذکر کر رہے تھے. یہ ایک کہا جاتا ہے کہ ہماری پولیس ایسی ہی ہے، اس میں ریفارم نہیں ہوا، لیکن اس میں سزا کیا ہوگی؟ فرحیہ، ہم 75 سال سے کشمیریوں کے لیے ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو بیلٹ چاہیے. انڈین ان کو بلٹ دے رہے ہیں. ہم فلسطینیوں کے لیے پوری امت مسلمہ، کشمیریوں کے لیے پورے امت مسلمہ حق مانگ رہی ہے. اس وقت ہم پاکستان میں پاکستانی بیلٹ مانگ رہے ہیں، ان کو بلٹ دی جا رہی ہے. خواتین کے ساتھ کیا یہ سلوک خواتین کے ساتھ کیا جانا چاہیے؟ یہ خواتین کے ساتھ، چلو چھوڑ دیں، مرد تو جی ظالم ہے، وہ تو انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا. خواتین نے کیا کیا ہوا تھا؟ کیا چادر اور چار دیواری کو اس طرح پامال کرنا چاہیے؟ یار حقیقت نہیں چھپ سکتی. حقیقت ہر گھر میں، ہر گھر اس وقت جل رہا ہے. یہ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، میرے پاس پوری تاریخ پڑی ہے. ادھر نیچے سے شروع ہو جائیں. نواز شریف بغاوت کا مقدمہ تھا، واپس وزیر اعظم بن گئے. جاوید ہاشمی بغاوت، ان کو باغی قرار دے دیا گیا، غدار. مولانا مودودی غدار، مولانا اصلاحی غدار، مولانا نیازی غدار، شبلی فراز، احمد فراز غدار، فیض احمد فیض غدار. تین پہ واپس آ جائے صابر صاحب. میں then I have to go to Turkey also. بریگیڈیئر صاحب، خواتین کی طرف، کیونکہ I want to keep the focus. خواتین کا کیا قصور ہے؟ یہ میرا سوال تھوڑا سا فرق. بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ہاں خواتین کو irrespective of the fact کہ وہ کس جماعت کی ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، کچھ کریں، کچھ ایکٹیویٹی کریں. پاکستان میں پہلے ہی بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ خواتین کو برابر شانہ بشانہ مواقع دیں گے، دوسری دنیا کی طرح تو آپ آگے جائیں گے. یہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی تھی، جس کا بھی قصور تھا، ان مناظر کے بعد اب کون کہے گا اپنی بچیوں کو کہ جاؤ کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے باہر جاؤ؟ آئی تھنک بھریا اس پہ تو کوئی بھی کریڈٹ نہیں دے گا، اور واقعی بہت غلط بات ہے. اور پھر آپ کی لیڈی پولیس ہونی چاہیے، اور لیڈیز کو یو ڈونٹ ہیو ٹو مس ہینڈل جس طریقے سے آپ نے کیا ہے. آپ احترام دار اپنے اریسٹ کرنے ہیں، رسپیکٹفل طریقے سے ان کو گاڑی میں بٹھائیں اور لے جائیں. اور لیکن ٹو شو پیپل آر واچنگ، یا تو وہ دکھا رہے چاہ رہے تھے کہ لوگ خواتین نہ آئیں، کیونکہ زیادہ خواتین آتی ہیں عمران خان صاحب کی جلسے میں یا ان کی کال پہ، تو اسی کو ختم. So there was a political design. اور آئی جی جو پولیس ہیں، ہی ہیز ٹو ٹیک کہ یہ دس از ناٹ دا وے. ہی ہیز گاٹ ہز اون فیملی، اور باقی رسپیکٹیو فیملی، ایجوکیٹڈ فیملیز بھی تھیں. ان کو کسی حالت میں ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے بال سے پکڑ کھینچ کے لے جا رہے ہیں، مار رہے ہیں. آئی تھنک اٹ ہیز کریٹڈ اے ویری نیگیٹو افیکٹ. آئی جی پنجاب کی تو اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ خواتین میک اپ کر کے آتی ہیں، تیار ہو کر آتی ہیں. یہ تو آئی جی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ آئی جی صاحب کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے. ہیز کنڈکٹ ہیز بین ویری انبیکمنگ. جس طریقے سے پولیس فورس کو یوز نہیں کیا، جب آپ کی پی ٹی کے ریلیز نکلتی تھی تو آپ کتنا بروٹل فورس استعمال کرتے رہے ہیں. اور ابھی آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ روکتے میں آئی کین ایشور یو کہ دیر واز ناٹ اے پرابلم. اتنے لوگ ہی نہیں تھے کہ ان کو نہ روکا جا سکے. لیکن دیر واز، یہ بہت ہی خطرناک کھیلا گیا. ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بہت بڑی غلطی ہے. دے آر ٹو بلیمڈ. اور ابھی میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو آنا چاہیے، آ کے معذرت کرنی چاہیے. بہت ہی آپ نے رینکس اینڈ فائل میں ڈیوائڈ کرنے کا ایک یہ ان ایڈوانٹلی اگر ہے تو جیسے بھی ہے، بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو آرمی نے بہت سیریس لی ہے. رائٹ. بڑے انہوں نے ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت ہم ہو رہا ہے. سوری مجھے آپ لوگوں کو کٹ ان کرنا پڑا ہے. ٹرکی کی طرف چلیں گے. ترکی میں بڑے اہم انتخابات ہو رہے تھے. ریزلٹ جب آئے، ابھی تک ہمیں اب دوبارہ انتخاب ہوگا، مگر اس میں جو دو مین حضرات ہیں یہ ان کے درمیان ہوگا. ہمارے ساتھ عمر خالد بٹ صاحب ہیں، ذرا ان سے ہی پوچھتے ہیں
جو الیکشن ہوا ہے اور کل جب رزلٹ آنا شروع ہوئے، دو باتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ جو ایک خیال تھا کہ شاید طیب اردگان صاحب کی اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے، وہ خیال غلط ثابت ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ووٹ نہیں لے سکے. اب آگے کیا ہوگا عمر؟ دیکھیں فریہ، بات چھوٹی سی ہے. 50% ووٹ چاہیے کسی بھی ایک پارٹی کو ٹو ون دی الیکشنز. کیا ہوا کہ اس میں شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے کمال کلجادوگلو، ہی واز وننگ ان دا بگننگ. ان کا ایسا لگ رہا تھا کہ سمپتھی ووٹ بہت زیادہ ہے ود دا پیپل. لیکن ہوا ایسا کہ جب آخر میں سب سارے ووٹس کی کاؤنٹ ہوئی، کافی حد تک 90% کے قریب، بلکہ 90 سے بھی زیادہ، تقریباً 99% ووٹس کی کاؤنٹنگ ہو گئی، تو 3 بیسس پوائنٹ سے جو رجب طیب اردوان ہیں وہ آگے نکل گئے, which means he is around at 49 point something percent, but still short of 50%. جس کا مطلب ہے کہ 50% ان کو ووٹ نہیں ملے, جس کا مطلب ہے کہ there is going to be a second round of voting which will happen on the 28th, یعنی 28 تاریخ کو اسی مہینے کی second round of voting ہوگا, جس میں کہ یہ اخذ کیا جائے گا کہ کون سی ایسی پارٹی ہے جو کہ میجورٹی لے رہی ہے, جس کا مطلب ہے کہ کسی ایک پارٹی کو 50% ووٹ لینے پڑیں گے. اب یہ یاد رکھیے کہ جو اردوان کی پارٹی ہے اور جو دوسری اپوزیشن از اے mixture of different parties, but اردوان کی پارٹی is a party that has been in power for quite some time. اب اس میں جو ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹرز, جس طرح سے ہمارے پالیٹکس میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم 7 انڈیپینڈنٹس کو لے لیتے ہیں اور وہ جو ٹوٹل ووٹس ہیں وہ پھر جو ہے وہ مل کے جو ہے نیسیسری میجورٹی کریٹ کر لیتے ہیں. اس دفعہ بھی سنان اوگان ہیں ایک اور چھوٹی سی پارٹی کے صدر, جو کہ انہوں نے بھی اس صدارتی انتخاب میں حصہ لیا, لیکن وہ ان کو کوئی 5% جو ہے وہ ووٹ مل سکے. اب ان کا جو اس دوسرا راؤنڈ جو ہوگا 28 مئی کو, اس میں ان کی جو پریزنس اور ان کا جو ٹلٹ کس پارٹی کی طرف جائے گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کسی ایسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں گا جو کہ ٹیررزم کو پروموٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ترکی میں لوگ کس طرف جانا پسند کرتے ہیں. شروع میں ہم نے جس طرح سے ایسے دیکھا کہ بھئی شاید جو میجورٹی ہے وہ اردوان کی ٹیم کو, اردوان کی پارٹی کو نہیں ایکسپٹ کرے گی, لیکن اس کو ایکسپٹ کیا گیا. ہاں, they fell short of a couple of mini points, اس کی وجہ سے ان کو وہ 50% کی جو میجورٹی وہ نہیں مل سکی. ٹھیک ہے, 50% تھا کہ طیب اردگان کیونکہ ایک بڑا لمبا ایسا وہ حکومت میں رہے ہیں اور انہوں نے بہت پاپولیرٹی انجوائے کی ہے, بٹ انٹرنیشنل کوارٹر سے کرٹیسزم بھی. سو یہ تاثر کہ اس دفعہ وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں, یہ غلط ثابت ہوا ہے. بالکل غلط ثابت ہے, اور شروع میں یہی ہو رہا تھا. بہت زیادہ انٹرنیشنل جو آپ کے نمائندگان تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لگے گا ایسا کہ جو ہے رجب طیب اردوان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کو وہ پوائنٹس نہیں مل سکیں گے, وہ 50% نہیں کر سکیں گے, اور یہ جو ہے اپوزیشن پارٹی جو ہے مسٹر کمال کی وہ جو ہے وہ آگے چلی جائے گی. لیکن اب وہ ٹریل کریے 45% کے ساتھ, یعنی 45% کے ساتھ ان کو 45% ووٹ ان کو ملے اور کوئی 39 کچھ فیصد ووٹ اردوان صاحب کی پارٹی کو ملے. So on a lighter note, Omar, I know because کافی ٹینشن ہے, on a lighter note, لوگوں نے کہا سپریم کورٹ نے 14 مئی کو انتخاب کا کہا تو ٹرکی نے سن لیا. How do you respond to that? ہمارے تو انتخاب نہیں ہوئے, ٹرکی ہو گئے. No comments on that. But we will wrap it up here. Thank you so much for briefing us on that. جی فریہ, میں یہ ضرور کہوں گا کہ ترکی کی 100 سالہ ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو ایک رن آف الیکشن, یعنی ایک سیکنڈ راؤنڈ, دوسرا راؤنڈ آف الیکشنز ہوگا یہ تعین کرنے کے لیے کہ کون سی ایسی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی لے کر جائے گی. تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ فروری میں زلزلہ بھی آیا تھا ترکی میں, تقریباً 50,000 لوگوں کی جانیں بھی گئی تھیں, اتنا زیادہ نقصان ہوا. ایک اکنامک پریشر تو ہے نا ترکی کے اوپر. تو وہ ایک جو اردوان صاحب کی حکومت ہے وہ پہلے ہی انڈر a lot of other different pressures اور under a lot of other different circumstances چلتی رہی ہے, اور اب اس کے بعد یہ الیکشنز آ گئے ہیں. تو جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بیکاز کہ یہ اردوان صاحب بہت عرصے سے ترکی میں حکومت کر رہے ہیں تو شاید اس دفعہ ان کو شاید اس طرح کے ووٹ نہیں ملیں گے, اور کچھ انٹرنیشنل مبصرین بھی یہی کہتے ہیں, لیکن ان کا کہنا غلط ثابت ہوا. لیکن اب جو دوسرا راؤنڈ ہوگا 28 مئی کو وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا, کیونکہ یہ تاثر ظاہر ہو چکا ہے کہ he is not in the game, he is very much in the game. اب وہ جو چھوٹے سے فریہ چھوٹے سے point something percent انہوں نے لینے ہیں نا, اب وہ ان کو ایک کیا کہنا چاہیے سائیکولوجیکل وہ ایک میجورٹی تو مل گئی ہے, ان کو یہ ایشورنس تو آ گئی ہے نا ان کو فریہ کہ پبلک ان کے ساتھ ہے.
رائٹ، ہم یقیناً اپڈیٹ کریں گے آپ کو جب دوبارہ راؤنڈ ہوگا الیکشن کا. کل ملاقات ہوگی آپ سے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.